غریب سیٹھ۔ سیٹھ باقر کو اپنی دولت پر بڑا فخر تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت مغرور تھے۔ وہ فطرتاً اچھے آدمی تھے اور لوگوں سے ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ ان کی مل میں بنا ہوا کپڑا دنیا بھر میں سپلائی ہوتا تھا۔ مل کے ملازمین کے ساتھ بھی ان کا سلوک اچھا تھا۔ اپنے ملازمین کی بہت سی غلطیوں کو وہ اکثر نظر انداز کر جاتے تھے۔ ملازمین کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنے کی کوشش کرتے اور تنخواہ بھی اچھی دیتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے ملازمین نے بہت کم ریٹائرمنٹ پہلے اس مل کو چھوڑا۔ چند دنوں پہلے ہی مالی نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسے مانگے۔ انہوں نے صرف اسے قرضہ فراہم نہ کیا بلکہ شادی کی دعوت بھی مل کے پرائیویٹ لون میں کرائی۔ ان کی مل کے ایک ملازم جسے ابھی کام کرتے ہوئے 4-5 دن ہی ہوئے تھے، سڑک پر ایک حادثہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ 2 مہینے کے لیے کام کے قابل نہیں رہا۔ سیٹھ باقر نے اس کا پورا علاج کروایا بلکہ جب تک وہ دوبارہ کام کے قابل نہیں ہو گیا اسے تنخواہ بھی برابر ملتی رہی۔ غرض یہ کہ وہ بڑی حد تک ایک فرشتہ صفت انسان تھے۔ وہ لوگوں کی مدد کر کے خوش ہوتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی ترقی کا راز انہی غریبوں کی دعائیں ہیں۔ ان کے باوجود ان کے دل میں ایک خیال تھا کہ وہ امیر آدمی ہیں۔ یہ احساس انہوں نے آج تک کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ تو بس اس خیال سے ہی سرشار رہتے تھے۔ وہ شہر میں موجود غریبوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ایک ادارے کو ہر ماہ ایک بڑی رقم بھی دیتے تھے۔ ویسے تو ہر ماہ کی 4-5 تاریخ کو پیسے باقاعدگی سے اس ادارے کو مل جاتے تھے، مگر پھر بھی وہ ہر مہینے 1-2 بار دوپہر کے کھانے سے پہلے وہاں کا چکر ضرور لگاتے اور ادارے کے پاس موجود ضرورت مندوں کے کھانے پینے اور راشن وغیرہ کی صورتحال کا جائزہ لیتے۔ پچھلے 2 مہینوں سے جب بھی وہ ادھر صورتحال کا جائزہ لینے جاتے تو ایک 13-14 سال کے بچے کو اسکول یونیفارم میں سائیکل پر بہت سے اخبار لیے ادارے سے نکلتے دیکھ کر وہ افسوس کرتے کہ یہ بیچارے کو اس عمر میں کام کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی لمحے اپنی امیری کا خیال آتا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ ایک دن اس اخبار والے بچے کی مدد کی نیت سے اپنے معمول سے 1 گھنٹہ پہلے وہیں پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ بچہ آتا دکھائی دیا۔ وہ گیٹ سے اپنی سائیکل سمیت ہی اندر آ گیا تھا۔ انہوں نے بچے کو ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا اور اس کی جیب میں 1000 کا نوٹ ڈالنے لگے تو انہیں حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ بچے نے ان سے وہ نوٹ لینے سے انکار کر دیا۔ نہیں انکل، میرے والدین کہتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ میاں کا شکر ہے، ہم مل کر کام کرتے ہیں اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس بچے نے معصومیت سے کہا اور انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر ایک جانب چل دیا۔ ان کے قدم غیر ارادی طور پر اس بچے کے پیچھے اٹھ گئے۔ اب جو منظر انہوں نے دیکھا تو ان پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ بچہ اپنی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر ادارے کے خیراتی باکس میں ڈال رہا تھا۔ پیسے ڈال کر اس نے سائیکل گھمائی اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ انہوں نے ادارے کے منتظمین سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ غریب بچہ یہاں روزانہ اپنی معمولی آمدنی کے باوجود 10 روپے ضرور ڈال کر جاتا ہے اور کبھی یہاں کا پانی تک نہیں پیتا۔ سیٹھ باقر کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ آج انہیں معلوم ہوا کہ حقیقت میں امیر کون ہے۔ وہ محنت کرنے والا بچہ جس کا دل اس دنیا کے سب امیروں سے زیادہ امیر تھا،
اب جب بھی ان کے دل میں کبھی امیری کا خیال آتا تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ آ جاتا تھا، جس کے سامنے وہ اپنے آپ کو بہت غریب محسوس کرتے ہیں، انتہائی غریب۔